کتنی بڑی 3 چیزیں قرآن کہہ گیا۔ جی پہلی ہی داستان جو بیان کی، بتایا یہ کہ یہ تھا ان کا نظام زندگی، یہ روش تھی، یہ ان کا مسلک تھا، اس طرح سے ان کے ہاں یہ عقائد تھے، اس وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ آج دنیا میں آ جائیے، اپنے ہاں آ جائیے، اپنے نظام کی طرف آ جائیے، کیا یہ تینوں چیزیں آپ کے ہاں موجود نہیں ہیں؟ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، قرآن کہتا ہے تم میں سے کوئی کہ جو اس کو سننے کے بعد اس کو یہ آ جائے بات کہ ہم بھی تباہ ہو رہے ہیں؟ کیا انداز ہے کہنے کا فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بات تو تم نے سن لی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں کوئی ہے اب ایسا کہ اس کے بعد کہے کہ ہاں صاحب ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی؟ تو ہے کوئی ایسا؟ واہ، قوم نوح کے بعد قوم عاد آتی ہے، یہ قرآن کی ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ وہ تباہ ہوئے، ایک اس قسم کی تباہ کرنے والی ہوا چلی۔ یہ جو ہوتا ہے نا یوم نحس، یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ گھڑی بڑی منحوس تھی صاحب، وہ تو دور ہی ایسا ناس آ گیا، ہم سمجھتے ہیں وہ نحوست اس میں ہوتی ہے، قرآن کی روح سے نحوست کہیں باہر نہیں ہوتی، تباہی کا ہی نام نحوست ہوتا ہے۔ وہ جو تباہی آتی ہے کسی قوم کی وہ نحس چیز ہوتی ہے، تباہی لانے والی چیز۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ان کا داستان سنائے کہ وہ اتنی تیز جھکڑ تھا کہ وہ اڑا کے لے گیا ان کے وہ گھر بار تو ایک طرف رہے، بڑی بڑی جو ایسی کھجور بہت زیادہ مضبوط ایک جڑوں والا تنے والا درخت ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ وہ سندھ میں مسلمان جو پہلے آئے ہیں کاظم کے زمانے کی، انہوں نے آ کے یہ پودے یہاں لگائے تھے۔ ہندوستان میں تو کھجور ہوتی نہیں تھی، ہزار سال کی کھجور کھڑی ہیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے بہت ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے جڑیں اس کی، جنہوں نے پانی جا کے پتال سے لینا ہو جن جڑوں نے، آج سوچیے نا کہ وہ کتنی مضبوط ہوتی ہیں وہ جڑیں۔ کہتا ہے اتنی مضبوط جڑوں والی قوم جو تھی وہ یوں اکھڑ کے ادھر چلی گئی جیسے اس کی کہیں جڑ تھی ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قوم کے جرائم کیا ہیں جو قرآن نے گنائے تھے؟ معاف رکھیے۔ پہلی چیز قرآن نے ایک لفظ میں ساری داستان بیان کر دی، وہ کہا کہ وہ قوم المجرمین تھی۔ وہ ہمارے ہاں تو مجرم اسی کو کہتے ہیں وہ جو عدالت سے کچھ سزا پا جائے، اور جرائم ہوتے ہیں جو مروجہ قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ قوم کی قوم مجرموں کی قوم تھی، کیا تھی بات؟ وہ عربوں کے ہاں عربی زبان میں جرم کہتے تھے کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے اپنے گھر لے جانا، بھیڑ کی اون مونڈ لینا۔ آج کی اصطلاح میں اسی کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں نا، استحصال جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اس دور کا سارے دور کا نظام اس آج کی دنیا کا امت بر امت دیگر چرد، دانا ای می کارد آ حاصل برد۔ کوئی قوم اپنے کھیت میں سے نہیں کھاتی، دوسرے کے کھیت میں سے کھاتی ہے جا کے۔ بوتا یہ ہے کاٹ کے کوئی اور لے جاتا ہے، محنت کوئی کرتا ہے، عیاشی اس کے اوپر کوئی اور کرتا ہے، اسے جرم کہتے تھے وہ۔ قوم المجرمین کہہ کے ان کے معاشی نظام کا پورا نقشہ ایک لفظ میں کھینچ دیا قرآن نے۔
اور کیا عجیب قوم تھی یہ، یعنی یہ بات کہ دوسرے کے درخت کا کاٹ کے لے جانا یہ تو عام چیز ہے، یہ جو ہے نا بھیڑ کی اون مون لینا، یعنی وہ جو اس بیچاری کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے سردی سے بچنے کے لیے، دوسرا کپڑا ہی نہیں ہوتا، اور وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہوتا ہے، اوڑا ہوا نہیں ہوتا، جسم کا حصہ ہوتا ہے، وہاں اس چیز کو بھی مونڈ کے لے جانا اپنے لیے گرم استر بنانے کے لیے، کہتے ہیں یہ ہے نظام ان کا۔ کیوں؟ فحل من مدکر، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کہ آپ کے دور کا نظام کیا ہے؟ دوسروں کے درختوں سے پھل تو ہر روز کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، بھیڑ کی اون مونڈ کے لے جاتے ہیں، وہ ٹھٹھرتی ہے سردی پالے میں، ٹھٹھرتی رہے، تمہارے ہاں کا گدا بن جانا چاہیے جناب۔ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا، کیسے کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ جو کمزور اور غریب تھے، اذا بطشتم بطشتم جبارین، اس کو پکڑتے تھے تو ہڈیاں توڑ دیتے تھے تم ان کی۔ ان کے حکمرانوں کے متعلق ہے جبارن عنیدن، یعنی کوئی اور ان کے اندر خصوصیت یا جوہر نہیں تھا، خصوصیت اتنی تھی کہ ان کے پاس قوت زیادہ تھی دوسروں کے مقابلے میں، ڈنڈا ان کے پاس تھا، بندوق ان کے پاس تھی، بس ایسا نظام جو کسی خصوصیات کے اوپر مبنی نہ ہو، محض قوت کے زور پہ مبنی، اور باقی وہ رہے بھیڑ، دوسروں کی بھیڑ کی اون مونڈ کر لے جانے پر، دوسروں کے درختوں کا پھل کاٹ کے لے جانے پر، قوت ہو بنیاد اس کی، اور یہ ہو اس کے استحکام کا ذریعہ۔ یہ ہے جو قوم عاد بتائی قرآن نے، حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے ہوئے تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ قوم ویسے جسے آپ تہذیب و تمدن والے کہتے ہیں، اس دور میں بڑی مہذب قوم گنی جاتی تھی، لیکن کتنی ہی مہذب متمدن قوم کیوں نہ ہو، جب وہ ان قوانین، بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے، کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آتی ہے، کذبت سمود بالنذر، ان کو بھی بڑی تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، بہت سمجھایا گیا۔ کہنے لگا پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہا، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا ضل فی ضلال وسعر، کہ وہ ایک شخص، اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، ووٹنگ اسٹرینتھ اس کی کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانو۔ بات تو اس کی مانی جائے جس کے ساتھ کوئی جتھا ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی جماعت ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا کیا ہے وہ سنا جائے، ہم اس کی میں اس لیے ہم اس کی بات مان لیں کہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچی حقیقت کی بات ہے، اکیلا وہ آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اُلقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ اَشِرٌ، ایک معمولی انسان، غریب سا آدمی، یعنی اللہ کا انتخاب ملاحظہ فرماؤ، اپنی پیغام رسانی کے لیے اس نے چننا تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو چنتا، کسی بڑے کو چنتا، کسی امیر کو چنتا، چن دیا اس کو۔ یہی بات اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ بڑا سردار نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، جو بات کہہ رہا ہے وہ نہیں سن رہے۔
دیکھ یہ رہے ہیں کہ کیا کون